اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علی مظہر العجائب صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، سلسلہ کلام آپ کے اذہان عالیہ میں ہے کہ اس عشر مجالس کا عنوان ہے معجزات آل محمد، اور جن الہی فقروں کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی جناب میں حاصل کیا، یہ وہ فقرے ہیں کہ جو قرآن کی آیت تو نہیں ہے مگر اللہ کا کلام ہے۔ علی کو پکارو وہ مظہر العجائب ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جو لوگ میری پچھلی تقریریں سن چکے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں جو معجزات بیان کیے، جو میں نے عرض کیا، میں نے کوشش کی کہ منقبت کی کتابوں سے ان معجزات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے کہ جو اس سے پہلے عام طور سے نہیں پڑھے جاتے یا میں نے نہیں پڑھے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ آل محمد کے چاروں طرف معجزات گھوم رہے ہیں اور جدھر اشارہ کر رہے ہیں ان کے اشارے ہی کا نام معجزہ ہے۔ معجزہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا بھی نہیں ہے۔ میں نے غالباً کل یا پرسوں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے معجزات جو صادر ہوئے ہوں، کرامات، اسے زمانہ مان لے۔ ایسی بھیڑ بھی آپ کو ملے گی جو معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی معجزے کا انکار کرتی ہے، اور ایسے افراد بھی ملیں گے جو بغیر معجزہ دیکھیں ان کی امامت کا اقرار کریں گے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت پیغمبر ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ خود رسول کے دور میں آپ کو ایک ایسا بڑا مجمع مل جائے گا جو معجزوں کو دیکھ رہا ہے مگر نہیں مان رہا ہے، جس میں سر فہرست ابو جہل کا نام ہے۔ ابو جہل نے کتنے معجزے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، سنگریزوں سے کلام سنا، بڑا ضدی، بڑا ہٹی تھا۔ ایک دن مرسل اعظم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کلمہ پڑھ لوں گا مگر ایک معجزہ دکھائیے کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نبی ایک پہاڑ کی بلندی پر کھڑے تھے، سامنے دور پر ایک پہاڑ اور تھا، اور اس پہاڑ پر ایک درخت تھا، ایک درخت تھا۔ کہ اگر یہ درخت آپ کے اشارے پر اڑتا ہوا آپ تک آ جائے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی کے لیے کیا مشکل تھا، نبی نے اشارہ کیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ درخت پہاڑ پر سے اس طرح سے بلند ہوا کہ جیسے پرندہ پرواز کے لیے بلند ہوتا ہے، اس طرح سے ٹہنیاں پھیلی
کہ جیسے پرندہ اپنے بازوؤں کو پھیلاتا ہے، اور یہ آواز آتی رہی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور آنے کے بعد نبوت کے قدموں پر آ کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیا، میں ایسے درخت کو سلام کروں گا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ بزم میں بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ نبی کی روٹیاں کھانے والا نہیں ہے، مگر معرفت نبوت اسے اتنی ہے کہ اگر نبی پکارے بھئی ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسے اتنی معرفت ہے کہ اگر نبی پکارے تو لبیک کہتے ہوئے آؤ، اب کلمہ پڑھ لے، کہ کلمہ تو ابھی نہیں پڑھوں گا، اس کو واپس بھی کیجئے۔ نبی نے اشارہ کیا، یہ ابو جہل سوال کر رہا ہے، وہ واپس ہو گیا، نبی نے جیسے اشارہ کیا ویسے ہی وہ چلا گیا۔ اب پڑھ لے، کہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائیے۔ نبی نے اشارہ کیا، پتھر کے ٹکڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا تو ابو جہل نے اپنی دونوں آنکھوں سے معجزات دیکھ کر بھی نبی کی نبوت کو نہیں مانا۔ تو اگر کوئی اہل بیت پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر اہل بیت کو نہ مانے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نبی کے معجزات، نبی کے کمالات، نبی کا کردار، جیسا معجزات کی آپ بات کرتے ہیں، کتنے سنے جائیں گے معجزات؟ آپ 50 سال پرانی مجلسوں کو اٹھا کے دیکھیے تو زیادہ تر معجزات پڑھے جاتے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا صاحب کب تک کے معجزات سنیں گے، کچھ الگ کا پڑھا جائے۔ ذاکری کا انداز کچھ بدلا، پھر یہ ہوا کہ خالی معجزات پر بات نہیں، کچھ فضائل پڑھے جائیں، فضائل بیان ہوئے۔ پھر زمانہ اتنا بگڑا، یہ دوسروں کی بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ اپنوں کی بات ہے۔ کوئی دوسرا میری آواز کو سن کے اپنی طرف نہ لے جائے۔ اپنوں میں یہ ہوا، فضائل کتنے سنیں گے، کوئی کام کی بات سنائیے۔ جو فضائل اہل بیت کو کام کی بات نہ سمجھے پھر وہ خود کام کا نہیں ہے، پھر وہ خود کام کا نہیں ہونے کا صاحب کچھ کام کی بات ہو اور کچھ اصلاح ہوئے امت ہو، کچھ دین کا ذکر ہو، تو خواجہ معین الدین چشتی تو امامت ہی کو دین سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی دین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، لیکن یہ دور جو ریموٹ کنٹرول دور ہے، یہ دور جو سائنس کا زمانہ کہلاتا ہے، سائنسی دور ہے، یہ دور جہاں پر سیاروں پر انسانی زندگیاں سفر کر رہی ہیں، اس دور میں ضروری ہے معجزات آل محمد کا بیان کرنا۔ انسان نے ترقی کی، یہ ترقی یافتہ دور ہے نا، انسان نے ترقی کی۔ انسان اپنی ترقی کا کمال یہ دکھا سکتا ہے کہ درختوں میں انجیکشن لگا کر پھلوں کو بڑا کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے کہ اس نے انجیکشن کے ذریعے درختوں میں، پودوں میں ایسے وٹامن ڈالے کہ اب پھل جو ہے وہ بڑا پیدا ہوگا۔
معجزے اس دور میں پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان غرور میں نہ ڈوب جائے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا۔ زندہ درخت کے انجیکشن لگا کر اس کے پھل کو تو انسان بڑا کر سکتا ہے، مگر مردہ لکڑی کو اشارہ کر کے ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا۔ تم کو پکارا نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں، ان کی کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں۔ خم کے میدان میں منبر بنا کے بولے نبی، یہ منبر علی کا ہے تمہارا نہیں، پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انسان کی ترقی یہ ہے، انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پھل بڑا کر سکتا ہے مگر زندہ درخت کے انجیکشن لگا کر۔ اللہ نے ایسے انسان کامل بھی بھیجے جو سوکھی لکڑیوں کے اشارہ کر دیں، ہری بھری ہو جائیں، خالی ہری بھری نہ ہو، تازے درخت تازے پھل بھی ان میں آ جائیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا سہارا لے کر راکٹوں پر سوار ہو کے چاند کی سیر کرائے، چاند پر راکٹ میں بیٹھ کر جانا اور ہے، اور زمین پر بیٹھ کے ایک اشارے میں 2 ٹکڑے کر دینا اور ہے۔ سالوں میں ستاروں کی سیر کر کے واپس آ جانا اور ہے، اور پلک جھپکتے میں ستارے کو بلانا اور واپس کرنا اور ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی ہے۔ ترقی کا عالم یہ ہے کہ اب دل بدل دیا جاتا ہے۔ یہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں لوگ تعجب کرنے صاحب یہ کیا ہے، دل بدل دیا جاتا ہے۔ اب صاحب دل ان کا بیکار ہو گیا ہے، اب ایک ایسا دل لگایا جائے گا جو کام صحیح کرے۔ اسی بمبئی میں یہ کام ہو رہا ہے کہ صاحب دل بدلے جا رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب دل بدلے جا رہے ہیں، انسان بالکل موت کی کگار پر کھڑا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا بھئی پیسہ خرچ کیجئے، بچ سکتے ہیں، ان کا دل کام نہیں کر رہا ہے، دل بدل دیں گے۔ انسان اپنے علم کے زور پر، اپنی کوششوں کے زور پر زندہ کا دل بدل کر اسے صحت یاب بنا سکتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مردے کے ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے؟ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ایک ہی در پر لے جائیں گے، 1000 در پر نہیں جانا پڑے گا، ایک ہی دروازے پر لے جائیں گے جہاں چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا بھی ملے گا، سورج کو پلٹانے والا بھی ملے گا، ستارے کو بلانے والا بھی ملے گا، پانی کی ماہیت کو بدلنے والا بھی ملے گا، مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ملے گا۔ مگر مصیبت تو یہی ہے کہ اس در پر ہر نہیں جا پاتا، اس لیے کہ اس در پر جانے کے لیے بھی طہارت ضروری ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ علی 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 حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، داماد پیمبر، جبریل کا ٹیچر، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، نام ہے پیارا، نبیوں نے پکارا، ولیوں کا سہارا، کبھی نہ ہارا، سلطان ہمارا، مکہ ابوذر، مولائے کمبر، نبیوں سے بہتر، ولیوں سے بڑھ کر، کام نرالے، دلوں کو سنبھالے، دلوں کو جلالے، یہ اپنا بنا لے، روزے پہ بلا لے، روزے پہ بلا لے، انشاءاللہ
زینت علی علی انجیل کی زینت علی علی ایوب کا صبر علی علی یوسف کا جمال علی علی محمد کا کمال علی علی نعرہ حیدری خود کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی تو کعبے کے باہر جو کر لے تیرے کعبے کے اندر علی علی کعبے کے باہر جو کر لے تیرے کعبے کے اندر علی علی حیدری۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، ایک ہی گھر ہے، وہ ہے آل محمد کا، جہاں آپ کو سب فضیلتیں طواف کرتی ہوئی مل جائیں گی۔ ہر ایک کی قسمت بھی نہیں ہے کہ اس در پر اپنے سر کو جا کے جھکائے۔ جو پاک تینت ہیں، پاک نسل ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، وہی جاتے ہیں در آل محمد پر، لیکن آل محمد جن کی ٹھوکروں میں موت و حیات ہے، ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے۔ آج تک میڈیکل سائنس نے کسی مرے کو زندہ نہیں کیا اور نہ کر پائے گی، نہ کر پائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے آل محمد کو کہ ٹھوکر ماریں گے مردہ زندہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، مولا علی کا زمانہ ہے، ظاہری دور خلافت ہے، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے چاہنے والوں کا، لیکن سب وہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو یاد ہے نا، قرآن ناطق ہیں، یہ سامت میں بھی دونوں سورے ہیں، منافقون بھی مومنون بھی ہے، تو یہاں بھی مومن بھی ہیں منافق بھی ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سمجھ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں دیکھ کر چلے جا رہے ہیں۔ آنے والا آیا اور ایسا وجی، ایسا خوبصورت، ایسا قد و قامت رکھنے والا کہ زمانہ مبہوت ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے لے کے آیا ہے، لیکن آنے والا کہتا ہے وسیع رسول کہاں ہے، وسیع رسول کہاں ہے؟ قبل اس کے کہ مولا کی طرف کوئی اشارہ کرے، مولا کہتے ہیں نام لے کر آ جا، اپنے ساتھ جنازہ لے کے آیا ہے نا، جس لیے تو لے کے آیا ہے وہ تو بیان کرے گا، میں بیان کروں؟ سمجھ گیا کہ یہی جانشین رسول ہے۔ کہا آپ کی زبان سے اچھا لگے گا، تب فلاں دن تو 60,000 افراد کی نمائندگی میں میری طرف چلا فلاں تاریخ کو، اور تیرے ساتھ ایک جنازہ ہے، ایک میت ہے جسے تو لے کے آیا ہے، اور اس کو قتل ہوئے بھی 40 دن یا بعض روایتوں میں 70 دن ہو چکے ہیں، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، تیری آبادی میں جھگڑا اس بات پر ہے کہ اس مقتول کا قاتل کون ہے، تو اس میت کو لے کر میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ میں مقتول کو زندہ کروں اور وہ اپنے قاتل کا نام بتائے۔ کہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، ہم اسی ارادے سے اور اسی نیت سے اور یہی سوچ کر ہم اسے لے کے آئے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اگر اسی نیت سے، اسی ارادے سے آئے ہو تو میں اسے زندہ کرنے سے پہلے بتائے دیتا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب معصومین کے قاتل ہوشیار ہو جائیں، جو دوسروں کے قاتلوں کو جانتا ہے، کیا وہ فاطمہ کے قاتل کو نہیں پہچانے گا؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ نعرہ سارے شیعوں کو اپنی جان سے میرا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ حیدری، محمد والے محمد، کمال علی، حسن زہرا، شہزادہ حسن، شہیدان کربلا امام حسین، وفادار مولا عباس
صلی علی محمد و آل محمد. بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں قاتل کا نام بتایا، رشتہ بتایا. اس کا چچا ہے جو قتل ہوا ہے. اس کا چچا ہے. کیوں قتل کیا؟ کا قتل اس لیے کیا تھا کہ اس کے چچا نے اپنی بیٹی اس کے ساتھ منسوب کی تھی. اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا. میاں بیویوں میں کچھ بنی نہیں اور اس نے اپنی چچیری بہن کو طلاق دی اور دوسرا عقد کر لیا. اس لیے اس نے قتل کر دیا. کہ یا علی بات تو آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، پورا یقین ہے، لیکن بھیجنے والوں نے یہ کہا تھا زندہ کر کے اسی سے پوچھوانا، تو اسے زندہ کیجئے. مولا نے کہا کہ 70 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے قتل ہوئے کو. کہاں 70 دن ہو چکے ہیں. کہا کھولو اسے. صندوق کھولا گیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ لاش عجیب و غریب انداز سے ہے، تلوار سے ٹکڑے کی ہوئی ہے، ہاتھ کہیں پر پیر کہیں پر چہرہ کدھروں، عجیب و غریب انداز سے لاش رکھی ہے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز صرف اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ دیکھنے والے گمراہ نہ ہو جائیں. دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں. بھئی معاملہ بڑا مشکل کا یہ تھا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مولا نے معجزہ دکھایا تو مجمع نے کہا آپ یقین ہو گئے آپ ہی خدا ہیں. علی نے کہا نہیں، تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. اور اس کے بعد مولا نے جلا دیا. جلا کے پھر جلایا تو انہیں کا ابھی تک تو یقین تھا، اب اطمینان قلب ہو گیا. یا علی اب تو انسان کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو کیا، میں سوچتا ہوں سوچنے میں علی کیا لگتا. انسان کی طاقت پرواز سوچ سکتی تو کیا، میں سوچتا ہوں سوچنے میں علی کیا لگتا. ارے تو نماز نہ پڑھے تو انسان نہ لگے، علی نماز نہ پڑھتا تو خدا لگتا. تو یہ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی جا رہی کہ زمانہ دیکھ لے کہ ہم بھی بندے ہیں، اختیار ہے یہ ہمارا. نسیلی اگر مجھے مل جائے تو میں اس پر جھگڑا نہیں کروں گا کہ تم نے بڑھا دیا. میں یہ کہوں گا کہ تم نے خدا کہہ کر ان کی فضیلت کو گھٹا دیا. عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ کہیں گے، آپ یہ کہیں گے تو دعویٰ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے. خدا ہو کر مردوں کو زندہ کرنا تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب تو اس پر ہے کہ ہے بندہ مگر کام خدائی والے. ہے بندہ مگر کام اس کے خدائی والے ہیں. عزیزان گرامی، لوگوں نے دیکھا 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا ہم اہل بیت پیغمبر بنی اسرائیل کی اس گائے سے افضل ہیں. وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ جس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ جب مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو مقتول زندہ ہوا. ہمارا جسم ان سے افضل ہے. اور پھر علی نے اس مقتول کے ایک ٹھوکر ماری. یہ یاد رہے کہ اس کا جسم کٹا ہوا ہے، ہاتھ پیروں کی جگہ پر، پیر ہاتھوں کی جگہ پر گوشت کی ایک گٹھری بنا ہوا ہے. جیسے میرے مولا نے ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو تاریخ کہتی ہے ایسے اٹھا جیسے کوئی سوتے میں اٹھے.
اور اب اٹھا گالی نہیں، معرفت علی اتنی ہے کہ کھڑے ہوتے ہی کہا کہ مومنین کے امیر آپ پر میرا سلام ہو، اے رسول کے بلا فضل خلیفہ آپ پر میرا سلام ہو، اے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والے آپ پر میرا سلام ہو، اے مردوں کے زندہ کرنے والے آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے معلوم ہے تجھے میں نے کیوں زندہ کیا ہے؟ اسے پہچانتا ہے یہ تیری آبادی سے تیری میت لے کے آیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے یہ بتا دے کہ تجھے قتل کس نے کیا ہے، کہ یا علی میرے چچا نے مجھے قتل کیا۔ وہ پوری داستان جو مولا علی نے بیان کی تھی وہ اس نے بیان کی۔ اللہ اکبر، اگر جوش محبت میں اس نے سلام میں فضائل بیان کیے تو مولا نے بھی اسے حیات نو دے دی، ورنہ سینکڑوں مردے ایسے زندہ علی نے کیے کہ زندہ کیے جو گواہی دلوانا تھی گواہی دلوا دی، پھر ان سے کہا اپنی اصل حالت پر واپس چلا جا، لیکن ابھی اسے اس کی اصل حالت پر واپس نہیں کیا، اب یہ چل رہا ہے پھر رہا ہے ٹہل رہا ہے۔ اس سے کہا کہ جا کے اپنے وطن میں لوگوں کو خبر تو دے دے کہ علی نے مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ قدموں سے لپٹ گیا اور لپٹ کے میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ جب زندگی آپ نے دی ہے تو آپ کا دامن چھوڑیں گے نہیں۔ یا علی دنیا چولہے بھاڑ میں چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، اب میں آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو علی نے بھی سر کو سینے سے لگا لیا۔ اب جو دوسرا لے کے آئے تو اس نے کہا بھائی تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا اس شرط پہ جائیں گے کہ جا کے پھر واپس آ جائیں گے، خبر دے کے آ جائیں گے، اور پھر یہ دونوں مولا کے ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ جنگ صفین ہوئی اور یہ دونوں مولا کی حمایت میں میدان صفین میں گئے اور وہاں درجہ شہادت فائز ہوئے۔ تو یہ ہے اہل بیت پیغمبر جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ شکر کیجئے کہ آپ کے دل میں ایسوں کی محبت ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر دے۔ اگر کسی ایسے کی محبت آ جاتی کہ زندہ رہنے کے باوجود بھی شریعت ہمیں مردہ سمجھ رہی ہوتی، تو ہمارا کیا عالم ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت نبوت کی محبت ہے۔ یہ واقعہ تو مولا کی ظاہری دور خلافت کا ہے۔ کتنے مردے نبی کی موجودگی میں علی نے زندہ کیے۔ ایک گروہ آیا حضور ختم مرتبت کے پاس، دیکھیں جو چیزیں میں پڑھ رہا ہوں آپ میری پچھلی مجلسوں کو اٹھا کے دیکھ لیے گا، میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ معجزات پڑھوں گا جو نہیں پڑھے ہیں۔ عزیزان گرامی، دور نبی حضور کا زمانہ چاہنے والے گھیرے میں ہیں، سب گھیرے میں ہیں۔ اتنی دیر میں ایک شخص آیا اور آ کے بڑی عجیب و غریب لہجے میں حضور ختمی مرتبہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ آپ اپنے کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، آپ اپنے کو حضرت عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں، تو میرا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، کیا آپ بھی زندہ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ مسجد بھری ہوئی ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتفاق سے علی نہیں ہے،
اتفاق سے علی نہیں ہے۔ ایک عیسائی نبی سے کہہ رہا ہے اگر آپ اپنے کو عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں تو کیا آپ بھی مردہ زندہ کریں گے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے خیبر میں نبی علی کو ڈھونڈ رہے، کبھی دینی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، کہاں ہے میرا بھائی علی؟ تو ایک بزرگوار بولے علی کی ضرورت کیا ہے یہاں؟ کہ علی کی ضرورت یہاں کیا ہے کہ اس لیے نہ تلوار چلانا نہ وہ تلوار لیے کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے مردہ زندہ کر کے آپ دکھائیں گے۔ نبی نے کہا کہاں ہے میرا بھائی علی؟ کہ ایک مرتبہ در مسجد سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حکم فرمائیے کہ یا علی یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو آپ مردہ زندہ کیجئے، یا علی ان کے قبرستانوں میں جاؤ اور پرانی قبروں پر ٹھوکر مار کے دکھاؤ کہ کس طرح سے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مردہ تو آپ بھی زندہ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ مردہ زندہ کیجئے۔ مطالبہ آپ سے کر رہا ہے کہ آپ افضل سمجھتے ہیں اگر تو آپ مردہ زندہ کیجئے۔ آپ کہنے علی تم جا کے مردہ زندہ کرو، کہ یہی تو سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اور علی کو الگ الگ نہ سمجھنا۔ یا علی میں ہوں علی کا دیوانہ، میں ہوں علی کا دیوانہ، ہاتھوں سے احترام کرتے ہیں، علی کا دیوانہ ہاتھوں سے احترام کرتے ہیں، گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کر، گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کر، ذرے ذرے مجھے سلام کرتے ہیں۔ سوال مجھ سے کیا جائے گا یا نبی اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کام آپ کرتے ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے ہم نے یہ کام کیا ہے، مٹی آپ نے پھینکی، وہ کہہ رہا ہے ہم نے پھینکی میدان جنگ میں، یہاں وہ کہہ رہا ہے آپ زندہ کیجئے، آپ کہہ رہے ہیں علی آؤ۔ کیا زمانے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اور علی الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں؟ یا علی چاہیے؟ مولانا نے ان لوگوں سے پوچھا تمہاری نظر میں کون سا قبرستان ہے جہاں جاؤں پرانی قبریں ہوں؟ کہ یا علی فلاں قبرستان۔ اللہ اکبر، ایک قبر کے سرانے پہنچے، کتنی پرانی ہے؟ کہ 300 سال سے زیادہ پرانی ہے قبر، جو ہے 300 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ کہ کیا صاحب قبر کا نام جانتے ہو؟ کہ نہیں، نام تو نہیں جانتے ہیں، یہ معلوم ہے قبر 300 سال پرانی ہے، میرے مولانا کا نام تم نہیں جانتے، نام ہم جانتے ہیں، نام ہمیں معلوم ہے کہ صاحب قبر کون ہے۔ ایک مرتبہ مولا قبر سے مخاطب ہوئے، نام پکارا، آواز دی، لوگوں نے دیکھا قبر پھٹی، مردہ سلام کرتا ہوا کھڑا ہوا، لیکن یہاں بھی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ہائے ہائے، امیر المومنین آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا نے کہا، جواب سلام دیا کہ ہمیں کیسا پاتے ہو تم؟ 300 سال پرانا ہے مرا ہوا، ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ اب وہ مردہ بول رہا ہے، عیسائی سن رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں آپ سے بہتر کسی کو بنایا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، خاصان خدا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ اپنے اوپر واجب جانتا ہے کہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہو، اور جس نے آپ کے دامن کو چھوڑا اور آپ سے عداوت کی، اسے اللہ جہنم کے 7ویں طبقے میں رکھے گا۔ ہاں،
ऐसों को ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां से भाग ना पाए, सातवें तबके में रखा जाएगा आपके दुश्मनों को। और ये तो अल्लाह ने हमें शरफ दिया कि हम इस जमाने से 300 बरस पहले मरे, मगर आज हम आपकी ज़ियारत कर रहे हैं। मौला ने उस साहिब से पूछा और भी कुछ शक है? कि अब शक की गुंजाइश ही नहीं है, पहले कलमा पढ़ाइए, बाद में फिर कुछ पूछूंगा। तो मेरे मौला ने उसे कलमा पढ़ाया। अब ये मुर्दा क्या करे, ये तो हाथ बांधे हुए कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है। मौला ने कहा अपनी असल हालत में फिर वापस चला जा। फिर कब्र पटी, फिर वो कब्र के अंदर गया, फिर कब्र ऊपर से मिल गई। जिदार काबा कैसे मिली थी? अली के दुश्मन को अगर काबा देख के ना समझ में आए तो ईसाइयों की कब्र देख के समझ ले कि अली अगर चाहते हैं तो कब्र फटती है, कब्र जुड़ती है। तो अगर अली का अल्लाह चाहेगा तो क्या खाने काबा में दर नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? यही तो दर्द है दिल में। अल्लाह अकबर। अब मैं अपने मिजाज का एक जुमला कह दूं, अल्लाह के घर में हमारा अपना कोई नहीं पैदा हो पाया। कोशिश बहुत की कि रसूलुल्लाह के घर में पैदा हो जाए। हैदरी रसूलुल्लाह के अली का है, वो बंदा है जो खुदा का वो बंदा अली का है। और बैतुल हरम के शेख मुबारक तुझे तवाफ, बैतुल हरम के शेख मुबारक तुझे तवाफ, काबा मेरी निगाह में रोजा अली का है। हैदरी सबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे हाली, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुश्मनों पर दुश्मनों पर लानत बेशुमार, अबू तालिब का काफिर करने वालों पर लानत बेशुमार, अली के दुश्मनों पर लानत बेशुमार, फातिमा ज़हरा के कातिलों पर लानत बेशुमार, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरात एक ऐलान भी सुन लीजिए, हर रोज़ भूल जाते हैं कि यहाँ की मजलिस ख़त्म होने के बाद बादामी कैसेट सेंटर जो है उसके ऊपर एक मर्द मोमिन का अज़ा खाना है, उसमें 5 से 7 मिनट तक की मजलिस होती है फ़कत मसाइब की। आप हजरात वहाँ भी तशरीफ़ ले जाया कीजिए, बहुत से हजरात तशरीफ़ ले जाते हैं, उस बेचारे की हौसला अफजाई होती है। और कौन सी मजलिस जनाब ज़हरा को पसंद आ जाए और कबूल हो जाए इसका किसी को इल्म नहीं है। तो आपसे गुजारिश यहाँ की मजलिस के बाद वहाँ मुझे भी मुझी को मसाइब पढ़ना होते हैं, बस मसाइब की मजलिस होती है, बस मुझे पहुँचने में इतनी देर होती है कि मैं ज़ियारत करके वहाँ चला जाता हूँ। जो खोजा मस्जिद के करीब कैसेट सेंटर है उसी के दूसरी मंजिल पर है अज़ा खाना। एक सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले। तो वो गवाही दी उसने, चला गया और वो ईसाई मुसलमान हो गया। अजीज़ान गिरामी है अहले बैत पैगम्बर, मुतालिबा रसूल से है, मौजज़ा अली दिखा रहे हैं, मौजज़ा अली दिखा रहे हैं, बता रहे कुर्बत कितनी है। भीड़ तो बहुत सी थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे, मैं उनके ऊपर कोई तफसीरा नहीं करूँगा, बहुत से लोग बैठे हुए थे। किसी से कहते तुम चले जाओ। देखिए हम सब जितने भी अच्छे हों,
لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جن کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. ہاتھ ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، چہرہ ہمارا ہے، آنکھیں ہماری ہیں، نفس ہمارا ہے، تب کمال بھی ہمارا ہے. ٹھوکر مارو گے مردہ زندہ ہوگا. اچھا زندگی بھی دیکھیے، آج بھی وہ زندہ رکھتے ہیں ہم کو، ہم مر کے زندہ رہتے ہیں. آج وہ آ کے ٹھوکر نہیں مار رہے ہیں، آج وہ ٹھوکر نہیں مار رہے ہیں، لیکن ان کی محبت ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. ان کی محبت ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. اور ہماری زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جب 10 محرم کو قبرستان جائیے گا، جلوس جاتا ہے نا، تو وہاں دیکھیے گا، پوچھئے کسی سے کہ قبرستان میں پڑھنے کی کوئی دعا، کوئی زیارت لگی ہوئی ہے، تو لوگ بتائیں گے ہاں قبرستان میں جب آؤ تو زیارت اہل قبور پڑھو، جو قبروں میں سو رہے ہیں، محبان آل محمد، ان کو سلام کرو. یہ سلام کیوں کریں؟ کہ سلام ہے زندگی کی علامت. آپ کا کوئی دوست لکھنؤ میں رہتا تھا، میں آیا لکھنؤ سے بمبئی، آپ نے کہا جائیے گا اسے میرا سلام کہہ دیجئے گا. یہ کب تک سے سلسلہ جاری رہے گا؟ جب تک کہ وہ زندہ ہے. جب وہ مر جائے گا تب میں ان سے کہوں کہ اب کی کہ اس سال آپ نے سلام نہیں کہلوایا. کہ مولانا کیا سلام کہلوائیں، وہ تو مر گئے. تو سلام زندوں کو کہا جاتا ہے، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. یہ قبرستانوں میں، شیعہ قبرستانوں میں مردوں کو سلام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سونے والے تھک کے سو رہے ہیں، مرے نہیں ہیں. محبت نے انہیں زندگی دیا ہے. ارے وہ بے خبر جو درے پنجتن کو چھوڑا، منزل کے واسطے کبھی رستہ نہ ملے گا، اور مل جائیں گے بہت چاہنے والے دار میں، مرکز میں پہنچ کر کوئی اپنا نہ ملے گا. نعرہ حیدری. تو اہل بیت ہمیں زندگی دیتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں تب بھی ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہم اور آزاد ہو جاتے ہیں. ابھی تو زندہ ہیں، ایک وقت میں یہی مجلس پڑھ رہے ہیں، مر جائیں گے تو جہاں دل چاہے گا جائیں گے. امام کی خدمت میں بیٹھ کر بھی پرسہ دیں گے، رسول کی خدمت میں بھی بیٹھ کر پرسہ دیں گے. تو عزیزان گرامی، زندگی اگر زندگی سمجھ میں نہ آئے تو کربلا والوں سے پوچھئے، جہاں بھوک و پیاس میں قربانی دی ہے، لیکن ایسی زندگی ملی کہ آج تک علیہ السلام ہے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. میں بھی اکثر کہتا ہوں، جب مصائب سے، فضائل سے مصائب کی طرف ذاکر مفتا ہے تو کہتا ہے بس اب مجلس ختم ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں پر کیا کہا جائے جو صحیح ہوگا. مجلس اب تمام ہو رہی ہے یہ کہا جائے، یا یہ کہا جائے کہ اب مجلس شروع ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں مال مجلس بکا بر حسین ہے. حسین ابن علی پر رونا اصل مجلس یہ ہے. ابھی تک تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے. میں نے اپنے سننے والوں سے کوئی درخواست نہیں کی. میں نے نہیں کہا کہ نعرہ لگائیے، میں نے نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہیے، میں نے نہیں کہا کہ میری حوصلہ افزائی کیجئے. لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رونے میں کمی نہ کیجئے گا. چاہے محفل شاہ خراسان کے اندر بیٹھ کر آپ مجلس کو سن رہے ہوں، یا آپ علی والے چینل کے ذریعے
دنیا کے کسی کونے میں مجلس سن رہے ہوں، اب عزادار کی صورت بنا لیجئے، اس لیے کہ اب آپ کے ساتھ ساتھ شریک مجلس حسین مادر حسین فاطمہ بھی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اب جناب زہرا بھی ہیں آپ کے ساتھ، اب حسین بھی آئے ہیں، اب کربلا کے شہید بھی آئے ہیں، اور بالخصوص ایام عزا کی ہر مجلس میں بیٹھ کر ایسے رویا کیجئے کہ اگر یہ مجلس اپنی زندگی کی آخری ہو تو مرنے کے بعد یہ کسک نہ رہے کہ ہم قیدے سے رو نہیں پائے۔ یہ رونے والوں، دن بھر آپ نے مجلسیں کی، مغرب کے بعد سے مسلسل مجلسوں میں آپ ہیں، ابھی بہت دیر تک آپ مجلسوں میں رہیں گے، اور مجھے معلوم ہے دور دراز کے لوگ بیٹھے میں ہیں۔ تھکن ہو رہی ہوگی، انسانی فطرت ہے کہ جب محنت پڑتی ہے، کام کا دباؤ بڑھتا ہے تو تھکن محسوس ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ دو چار مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد تھکن محسوس ہو رہی ہوگی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سبیلوں پر کھڑے ہو کے بھی مجمع مجلس سن رہا ہے۔ میں سب کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مجلس حسین میں شرکت کرتے کرتے تھکن محسوس ہونے لگے تو حسین کی بہن زینب کو سلام کر لیجئے گا۔ 18 گھنٹے دربار یزید میں کھڑی رہی، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ عزاداروں، کل سے حسین کے گود کے پالوں کے مسائل پڑھے جائیں گے۔ آج حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب کی مصیبت سن لیجئے۔ آج 3 محرم گزر گئی، 4تھی محرم کی رات لگ چکی ہے۔ کربلا میں لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، اور جب کوئی نیا دستہ آتا ہے تو اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے، زمین کربلا ہلنے لگتی ہے، بچے گھبرا جاتے ہیں، ماؤں کی گودیوں میں لپٹ کے رونے لگتے ہیں۔ مائیں جناب زینب کو دیکھتی ہیں، زینب حسین کو آواز دیتی ہیں، حسین اے بھیا لشکر پر لشکر آ رہا ہے بھائی۔ بھائی آپ بھی کسی کو بلائیے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب کس کو بلائیں، بہن زینب کس کو بلائیں۔ بہن و بھائی میں رائے ہوئی اور دونوں کے منہ سے ایک نام نکلا، حبیب، بچپن کا ساتھی حبیب۔ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، رجل الفقیہ، لکھ کے خطاب کیا، حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو، حبیب میں کربلا میں نرغہ عادہ میں گر گیا ہوں، حبیب چاروں طرف
میرے خون کا پیاسا لشکر جمع ہو گیا ہے، حبیب کیا تم میری مدد کے لیے آؤ گے؟ خط کو لپیٹا، قاصد کے حوالے خط کیا، قاصد کربلا سے روانہ ہوا، کوفے پہنچا۔ ابھی قاصد کوفے پہنچنے والا ہے حبیب کے گھر کہ حبیب کے لیے حبیب کی زوجہ نے دسترخوان لگایا۔ اب حبیب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حبیب کے حلق میں لقمہ پھنسا، اور لقمہ جیسے پھنسا تو آسمان کو دیکھا اور لگتا ہے کہ کوئی دوست آ رہا ہے۔ میں کہوں گا حبیب بھوکے دوست کا قاصد آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دخل باب کیا، حبیب نے آواز دی، کون؟ آنے والے نے جواب دیا، میں حسین کا قاصد۔ اب جو حسین کا نام سنا دستن خان سے کھڑے ہو گئے، دوڑے اور دوڑ کے اب جو دیکھا قاصد خط لیے کھڑا ہے، خط کو لیا بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا۔ میرے آقا کو کس عالم میں چھوڑ کے آئے ہو؟ حسین نرغہ آدھا میں گھرے میں ہے۔ خط کو چاک کیا، پڑھا، بہت دیر تک روتے رہے۔ حبیب کو خطرہ یہ ہے کہ میری بیوی اس عمل پر راضی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حبیب گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا، حبیب حسین نے کیا لکھا ہے؟ حبیب مظلوم نے خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے میں کربلا میں گھر گیا ہوں۔ لشکر مجھے گھیرے ہوئے، حبیب کیا تم میری مدد کے لیے آ سکتے ہو؟ حبیب کی زوجہ نے کہا بھی ارادہ کیا ہے حبیب؟ حبیب نے امتحان لینے کے لیے کہا، ارے میں کیا جاؤں؟ جیسے یہ سنا حبیب کی زوجہ چادر لے کے کھڑی ہو گئی، حبیب یہ چادر اپنے سر پر ڈال لو، حبیب تلوار ہمیں دے دو، ارے فاطمہ کا لال بلا رہا ہے۔ حبیب فاطمہ کا لال بلا رہا ہے اور تم مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ حبیب رونے لگے۔ اے مومنہ، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں۔ حبیب جائے گا حسین کی مدد کے لیے۔ کوفے کے حالات اتنے پرآشوب ہیں کہ حبیب نکلے کیسے؟ تو غلام کو بلایا اور بلا کے ارشاد فرمائے، میرا گھوڑا اپنے ساتھ لے جا، کوفے کے باہر غیر معلوم راستے سے نکل کے کھڑے ہو جانا، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ عزادارو سنو گے، حبیب کو گھر سے نکلنے میں کچھ دیری ہو گئی۔ اب جو حبیب اپنی سواری کے قریب پہنچے تو عجب منظر دیکھا، گھوڑا رو رہا ہے۔ حبیب کا غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہیں، کہہ رہے گھبراؤ نہیں، اگر میرا آقا مدد کے لیے نہ آیا میں تجھ پر سوار ہو کے چلوں گا۔ حبیب زمین پر لوٹنے لگے، اللہ رے مصیبت حسین، ہائے میرا آقا، ہائے حسین۔ مولا غلام آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حبیب گھوڑے پر بیٹھے،
غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ کہ آقا یہ انصاف نہیں ہے، جب تک کہ اپنی خدمت کرانا تھی تب تک کہ ساتھ رکھا، جب فاطمہ کے لال کی خدمت کا موقع آیا آزاد کر دیا۔ مولا میں بھی چلوں گا۔ غلام کو لیا، حبیب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا۔ حبیب کی کوشش ہے کہ جلدی سے سرزمین کربلا پر پہنچ جائے۔ زینب بار بار حسین سے پوچھ رہی ہیں حبیب آئے نہیں آئے، بھیا حبیب آئے یا نہیں آئے؟ بس عزاداروں اب روتے رہنا اور فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتے رہنا، حبیب آئے یا نہیں آئے؟ حسین کہہ رہے زینب ابھی تک حبیب نہیں آئے، ابھی تک حبیب نہیں آئے۔ لیکن ایک مرتبہ گرد نمودار ہوئی، حسین استقبال کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ بنی ہاشم کے جوان بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین استقبال کے لیے نکلے، حبیب کو گلے لگا لیا، صلی اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے، پیاسے خوش ہونے لگے کہ حبیب آ گیا۔ زینب کو جب خیموں میں محسوس ہوا کہ کوئی بھیا کے پاس آیا ہے تو کہا فضا ذرا خیمے کا پردہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ کون آیا ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا گیا تو دیکھا حبیب سامنے کھڑے ہیں۔ فضا نے کہا زینب ارے حسین کا بچپنے کا دوست آ گیا۔ زینب نے فرمایا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام، اے فضا حبیب سے کہہ دو علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ ارے اب جو حبیب نے سنا زمین کربلا پر لوٹنے لگے، اللہ ری مصیبت آل محمد۔ ارے شہزادی سلام کہلوائے، میں کہوں گا حبیب، ارے ابھی تو زینب خیمے